الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ فمن زحزح عن النار وادخل الجنہ فقد فاز وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور۔ آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المختار الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ شافع مذنبہ کے کرم نے لاج رکھ لی میرے کھوٹے پن کی، نسبتوں کا کرم ہے یہ خالد کھوٹا ہوتے ہوئے بھی کھڑا ہوں۔ آئیے سب سے پہلے اور آپ مل کر اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت نوشہ بزم جنت صبح کائنات کے شمس الضحیٰ شام کائنات کے بدر الدجا ہمارے آقا جناب پاک احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ روح فدا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے بآواز بلند درود پاک کا ہدیہ نچھار کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا و نبینا و حبیبنا مولانا محمد مبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گرامی قدر حضرات، آپ سے تو پرانی شناسائی ہے، پرانی پہچان ہے، پرانا تعلق ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ پلکوں پہ نمی میری تاریخ ہے رشتوں کی، ہے نا؟ کسی کی یاد میں جب آدمی بیٹھا ہو تو پھر بیٹھے بیٹھے بہت زیادہ غمگین ہوتا ہے تو آنسو بھی نکلتا ہے نا۔ تو وہ جو پلکوں پہ نمی، آنسو نمی سمجھتے ہیں نا، بناش نمی، تو پلکوں پہ نمی میری تاریخ ہے رشتوں کی، ایسے ہی نہیں کسی کی یاد میں رو رہا ہوں، ہے نا؟ اور کہ رشتہ کیسا ہے تو کہتے ہیں آنکھوں میں لرزتی ہے صرف ان کی شناسائی، ان سے جو پہچان تھی وہ سامنے تھے تو مل کے ہوتی تھی، اب نہیں ہے تو آنکھوں سے نکل رہی۔ غالب کہتا ہے رگوں میں گھومتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، ہے نا؟ رگوں میں گھومتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا؟ خون کیا ہے؟ تو رگوں میں گھومتا ہے وہ خون ہوتا ہے۔ غالب کہتا ہے نہیں وہ خون تھوڑی ہے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ خون کہاں؟ رگوں میں جو بلڈ ہوتا ہے اسی کو خون کہتا ہے نا۔ تو غالب کیا کہہ رہا ہے؟ رگوں میں گھومتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا؟ کہتے یہ خون، کہتا ہے وہ خون ہوتا ہے، بدن زندہ رکھتا ہے۔ ایک چیز ہے محبت جو دل زندہ رکھتی ہے، اور جب محبت میں خون، یہ والا خون رگوں میں دوڑتا ہے، اور محبت میں جب خون جلتا ہے، دل کڑتا ہے، تو اس دل کی جلن کہاں سے نکلتے ہیں؟ آنکھوں سے۔ تو وہ جو خون ہے، کہہ رہا رگوں میں گھومتے پھرنے کے ہم نہیں قائل، جب آنکھ سے ہی نہ ٹپکا تو پھر لہو کیا؟ خون تو وہ ہے جو آنکھوں سے ٹپکتا ہے نا۔ چلیے خیر، اس دن بھی حاضر ہونا تھا مجھے لیکن کسی وجہ سے نہیں پہنچ پایا۔ تب سے ہم نے کہہ رکھا تھا مولانا سے کہ جب فاتحہ کی محفل ہو تو اس کے لیے کہیے گا ہم سے، اور حسن اتفاق کی محفل بھی ہے اور اسی میں موجود بھی ہیں ہم، ہے نا۔ آج یہ کر سکتے ہیں کہ چونکہ اصحال ثواب کی محفل ہے اور بہت قریب میں ہیں جو مرحوم ہم سے گزرے ہیں، تو سبحان اللہ تو ہماری محفلوں میں ویسے بھی ہوتی ہے نا۔ لوگ تعجب بھی کرتے ہیں کہ یہ پیسے دے کے بندے بٹھاتے ہوں گے،
ایک جگہ گئے تو کہہ رہے ہیں آپ لوگ پیسے دے کے بٹھاتے لگتا ہے. میں کہا آپ 1000 روپیہ لے لیجئے, آپ کو دے رہے ہیں, چلیے آپ 1000 لے لیجئے. اب پوری تقریر کے درمیان 20 مرتبہ سبحان اللہ ہے. آپ نے کیا سمجھا ہم کو, بکاؤ مال ہیں. تو میں کہا تمہارا یہ حال ہے کہ تم 1000 روپئے لے کے بولنے نہیں تیار ہو. یہ 50 لوگ, ہمارے پاس تو اتنے پیسے بھی نہیں ہیں کہ 10 20 کو دے کے بلوائیں. پیسے لے کے نہیں بولتے بلکہ پیسے دے کے بولتے ہیں. چلیے, تو سبحان اللہ تو ہوتی ہی رہتی ہے, مگر چونکہ مومن کی نیت کا بھی اعتبار ہے نا, بلکہ مومن کی نیت ہی کا اعتبار ہے. دوسروں کا تو عمل بھی بیکار ہے اور نیت تو ویسے بھی کوئی نہیں, لیکن مومن عمل کرے تو سبحان اللہ سونے پہ سہاگا, اور عمل نہ بھی کرے نیت بھی کر لے تو مومن کی تو نیت بھی قیمتی ہوتی ہے, اور مومن ہی کی نیت ہے جو ساری چیزیں بدل دیتی ہیں. تو سبحان اللہ تو ویسے بھی ہمارے یہاں ہوتی رہتی ہے نا, لیکن نیت یہ کر لیں کہ آج جتنی سبحان اللہ ہے وہ ساری مرحوم کی اصالِ ثواب ہے نا. کلمہ تو آپ ویسے بھی پڑھتے ہیں نا, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, کلمہ تو ہے ہی بھائی صاحب, ہے نا. لیکن حضور علیہ السلام فرماتے ہیں کہ حدیث شریف میں کہ 1,00,000 مرتبہ کسی میت کو پڑھ کے بخش دیا جائے تو اللہ اس کو جنتی بنا. اب ہے وہی کلمہ, لیکن نیت کیا ہے کہ اس کو کرنا ہے. تو ہے وہی سبحان اللہ, لیکن نیت یہ ہے کہ ان کو پہنچے. تو کہ بھلے ہم یہاں رہے ہیں مگر اس سبحان اللہ کی برکت سے ان کے لیے بہت ساری چیزیں آسان ہو جائیں. سمجھ آ گئی؟ خیر, جس آیہ کریمہ کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا اللہ تعالیٰ اس کی روشنی مجھے حق کہنے, آپ تمامی حضرات کو حق سننے, ہم سبھی کو اس پر عمل کرنے کی نیک توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیے, سچی بات تو یہ ہے کہ موت ایسی سچائی ہے کہ بڑے سے بڑا منکر بھی اس کا منکر نہیں ہے. یعنی کچھ تو ہیں جو دھرم کے منکر ہیں کہ بھئی خدا تو ہے, مگر یہ جو دھرم کے نام پہ جو انہوں نے چلا رکھا ہے یہ سب مولویوں کا گڑا ہوا ہے, اس کو ہم نہیں مانتے, خدا مانتے. کچھ ہے کہ خدا بھی نہیں مانتے, کہ ہے ہی کوئی نہیں, دنیا ایسے ہی چل رہی ہے. تو بڑے انکار کرنے والے لوگ ہیں نا کہ مذہب ہی نہیں مانتے, اس سے بڑے انکار کرنے والے لوگ کہ خدا ہی نہیں مانتے معاذ اللہ, ہے نا. لیکن اس کے باوجود, اتنا انکار کرنے کے باوجود موت ایسی چیز ہے کہ سب مانتے ہیں, کوئی چھٹکارا ہی نہیں, ہو بھی نہیں سکتا. کیونکہ ایک چیز ہے کہ آپ اس سے پہلے کائنات میں نہیں تھے اور کچھ دنوں بعد آپ نہیں ہوں گے, ہے نا. وہی بیچ کا ایک پیریڈ جو ہے جسے آپ زندگی کہہ رہے ہیں. باقی اٹل حقیقت جو ہے وہ موت ہے. آج کل الٹا سمجھتے ہیں لوگ کہ زندگی حقیقت ہے اور موت کوئی افسانہ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ زندگی افسانہ ہے اور موت اٹل حقیقت ہے. یعنی یہ تو گارنٹیڈ بھی نہیں نا کہ کتنی ہے, وہ تو گارنٹیڈ ہے کہ ہے. تو حساب کچھ تھوڑا سا گڑبڑ ہو گیا ہے کہ جو اٹل حقیقت ہے اس سے منہ پھیر لیا لوگوں نے, اور جو افسانہ ہے بس ہے, آپ کو لگ رہا ہے کہ ہے زندگی. اب یہ تو ایک چیز ہے کہ بھائی صاحب دنیا میں آئے تو کچھ تو کرنا پڑے گا نا, زندگی ہے تو. کیا کہا ہے وہ کسی نے کہ فانی بدایو نہیں کہتا ہے نا کہ زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا. ہاں, کتنا آسان تھا تیری یاد میں مرنا جانا. کتنا آسان تھا تیری یاد میں مرنا جانا, پھر بھی ایک عمر لگی جان سے جاتے جاتے. ایک مرتبہ مرنے کے لیے کتنا جینا پڑ رہا ہے یار. ایک مرتبہ مرنے ہی پیدا ہوا ہے نا, موت تو 2-4 ہو نہیں سکتی, مرنا ایک ہی مرتبہ, اس کے لیے کتنا جینا پڑ رہا ہے. اب اس کے لیے تم دنیا بھر کے ٹینشن. بچپن ہے تو کھلونے لاؤ, جوان ہے تو ذمہ داریاں سنبھالو, شادیاں ہو گئی تو گھر سنبھالو, بچے ہو گئے تو اولاد کی تربیت کرو, یہ سب ہو گیا تو رشتہ داری دیکھو, یہ سب ہو گیا تو دوستوں کو دیکھو, یہ سب ہو گیا تو اب بزنس پارٹنر کو دیکھو. ایک مرتبہ مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں, اس چکر میں اتنا جھمیلا جھیل رہے ہیں.
بھائی چھٹکارا ہی ہے نا، پیدا ہوئے اب یہ سب نہ بھی اور آدمی مر جائے تو مر گیا نا، بات ختم ہو گئی. اب اس ایک مرنے کے لیے سب جیلے جا رہے ہیں، اور الاؤ بھی نہیں ہے نا ہمارے یہاں تو ہمارے یہاں تو الاؤ بھی نہیں ہے نا کہ مر جاؤ، مر گئے تو سب سے چھٹکارا ہے، الاؤ بھی نہیں ہے، مر نہیں سکتے، زندہ رہنا ہے. ہاں کیا مفتی اعظم ہند نے کیا کہا ہے؟ زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا، میرے اعمال سیاہ نے کیا جینا دوبر. دوبر سمجھ مشکل، جینے میں مزہ ہی کوئی نہیں رہا. کیوں؟ حالانکہ وہ مفتی اعظم ہند ہے، وہ کوئی حرام کاریاں نہیں کرتے تھے کہ چلو بھائی 2 نمبر کے کاروبار کر رہے ہیں اور سارا کچھ سبھی غلط کام ہو رہا ہے نا. کیا کہہ رہے ہیں؟ میرے اعمال سیاہ نے، میرے کالے کرتوتوں نے کیا جینا دوبھر، اب زندگی مشکل لگی ہے نا. تو من تو کرتا ہے کہ مر جائیں، زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. تو نے کہا ہے نا کہ زندہ رہو. اب دیکھو یہ مومن کی نیت ہے، زندگی تو مشکل ہے یا رسول اللہ مشکل ہے، مگر آپ کا ارشاد ہے نا کہ مرنا نہیں ہے تو جی رہا ہوں. نیت مشکل ہے. اب کیا کہہ رہے ہیں؟ زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دی. اب تیرا حکم ہے، آپ کی محبت میں جی رہا ہوں، اب مشکل ہے زندگی مگر جیے جا رہا ہوں. کیوں؟ کہ آپ نے کہا ہے کہ مرنا نہیں ہے. اب اس امید پہ جی رہا ہوں تو جس دن مروں گا اس دن جیا آپ کے لیے تھا نا، وہ جیل آپ کے لیے رہا تھا سارا. تو آپ تو ایسے نہیں چھوڑیں گے نا. زندگی میں نے ختم نہیں کی خود سے، آپ کے ارشاد کی پرواہ کرتے ہوئے، اور جی کر مشکلیں اٹھائی تو آپ ایسے تو نہیں چھوڑ دیں گے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو موت بڑی اٹل حقیقت ہے بھائی صاحب، اس سے کوئی چھٹکارا، کوئی راہ ہی نہیں ہے. ہاں، اور موت ایسی تقریر ہے کہ کسی مولوی کی تقریر نہیں چل سکتی، ایسی تقریر ہے وہ. جنازہ ایسی تقریر ہے کہ کسی مولوی کی تقریر 500 گھنٹے کی ہو ایک طرف ہے، جنازہ آدمی اٹھا کے چلے ایک طرف، صورت ہی نہیں کوئی. اور قرآن تو کیا کہتا ہے؟ ذرا اس کا ترجمہ دیکھیں، قرآن کیا کہتا ہے؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، مرنا ہے. مرو گے پھر کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، تمہارے کاموں کا پورا بدلہ دیا جائے گا قیامت والے دن. مرنے کے بعد قیامت ہی ہے. پھر جو مر گیا اس کی تو شروع ہو گئی نا، جو مر گیا اس کی تو شروع ہو گئی، تو مرنے کے بعد قیامت ہی ہے. تو کیا فرمایا گیا؟ پورا بدلہ دیا جائے گا تمہارے کاموں کا، اچھا کیا ہے تو بھی، برا کیا ہے تو بھی. بدلے کے بعد کیا ہوگا؟ یا تو جہنم ہے یا جنت ہے. فمن زحزح عن النار، تو وہ جو بچا لیا گیا جہنم سے، جو بچا لیا گیا جہنم سے، وادخل الجنہ، اور داخل کر دیا گیا جنت میں، فقد فاز، وہ کامیاب ہو گیا. جس کا بزنس سیٹ ہو گیا وہ کامیاب ہو گیا، جس نے بچوں کی شادی کروا دی وہ کامیاب ہو گیا، جس نے گھر بنا لیا اپنا، رینٹ پہ نہیں رہ رہا، وہ کامیاب ہو گیا. گھر بنا کے جس نے گاڑی خرید لی وہ کامیاب ہو گیا. ہو گیا. یہ تو زندگی ہے جو آپ نہیں جھیل پا رہے ہیں، ابھی بہت دور ہے کامیابی والی منزل. کب؟ یار موت تو آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت میں ہی دنیا تو ختم ہو گئی نا یار. بات کہاں شروع ہوئی؟ ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اس میں یہ سارا تو گیا، مر گئے. اب کیا ہے؟ اب کہا کہ تم کو بدلہ دیا جائے گا اس کا جو تم کر کے آئے ہو، اور بدلے میں اگر جہنم سے بچے اور جنت میں داخل کیے گئے فقد فاز، اب کامیاب ہو. یعنی معیار کیا ہے؟ کامیابی کا لیول کیا ہے؟ سٹینڈرڈ قرآن کیا سیٹ کر رہا ہے کہ بچا لیے جاؤ، جب جہنم سے اور جنت میں پہنچا دیے جاؤ تب، اب گارنٹیڈ فقد فاز، اب تم کامیاب ہو. سوال کھڑا ہوتا ہے بھائی صاحب اتنی جو پیچھے گزار کے آئے کامیاب، کیریئر بنایا، بزنس بنایا، پہچان بنائی، شہرت بنائی، تعلقات بنائے، پورے شہر میں کوئی ایسا نہیں تھا کہ ہماری زبان پڑھے،
اور انکار کر جائے. نہ 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 نہ، انہوں نے کہا ہم کیسے منع کریں، اتنی عزت بنائی تھی ہم نے دنیا میں. بزنس ایسا تھا کہ لوگ تعجب کرتے تھے کہ صاحب یہ کیا بزنس انہوں نے سجایا ہے. یعنی لوگوں کو حسد ہو جاتا تھا کہ یہ تباہ ہو جائے ہمارے چل جائے. ایسا یہ کر کے گئے. ساری جو پیچھے گزار کے آئے، فقط فاضب آ کے کہہ رہے ہو کہ کامیاب ہوئے، تو پیچھے کیا تھا سارا. یعنی سوال تو بنتا ہے نا کہ موت بھی آ گئی، کل نفس ذائقۃ الموت بھی کہہ دیا کہ اجر ملے گا جو تم کر کے آئے ہو اس کا. اور اجر میں کیا ہوگا؟ جہنم سے بچائے گئے، جنت میں پہنچائے گئے. تب جا کے کہا جا رہا ہے کہ اب کامیاب ہوئے، تو پیچھے جو ہم اتنی کامیابیاں چھوڑ کے آئے اس کا کیا؟ وہ کوئی گنتی میں نہیں. قرآن کیا کہتا ہے آخری جملہ؟ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان. ہاں دونوں چیزیں ہیں بھائی صاحب. جینا تو پڑے گا، جینا تو پڑے گا. ہاں جیسی بھی کٹ رہی ہے مگر جینا تو پڑے گا. اور دوسری چیز کیا ہے کہ اسی بیس پہ کہ یہاں کیا کر کے گئے ہو اسی کا اجر بھی ملے گا. سمجھ آ رہی ہے؟ اب آپ یہ سوچیں کہ سارا کچھ چھوڑ کے اللہ اللہ ہی کریں، جی نہیں پاؤ گے. آپ یہ سوچیں کہ جی سارا اسی میں لگا دیں کیونکہ جینا ہے، تو صرف جینا نہیں ہے، مرنا بھی ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات؟ آپ یہ سوچیں کہ سارا ادھر ہی لگا دیتے ہیں تو صرف جینا نہیں ہے. جینا ایک مشکل کام ہے. آپ ہی نہیں جی رہے، ساری دنیا جی رہی ہے. آپ سے مشکل زندگیاں جی رہے ہیں لوگ. ہر بندے سے بڑھ کے دوسرا بندہ مشکل زندگی جی رہا ہے. ممکن ہے آپ کو بڑی رونق دکھ رہی ہو کہ جی کیا شاندار زندگی ہے، مگر جا کے دیکھو کہ حال کیا ہے نا. یہ کچھ قریب کے لوگ ہیں، شاید کسی سے بات ہوئی، ہم نے بتایا ہو، وہ لوگ کہ جن کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کہ ان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. عالی شان کروڑوں کا مکان ہے ان کا، سیٹ لائف ہے، 12 بجے اٹھتے ہیں، بزنس کا حساب کرتے ہیں، 2 بجے سو جاتے ہیں. وہ جب ملتے ہیں تو کہتے ہیں بڑی مشکل زندگی ہے مولوی صاحب، بس ایسا ہوتا ہے کہ اب کب موت آئے اور مر جائیں. یعنی ایک غریب بندے کو تو یوں لگ رہا ہے نا کہ اس کی بڑی سیٹ ہے بھائی صاحب، ہماری بڑی مشکل ہے نا. وہاں جا کے دیکھو تو پتہ چلتا ہے کہ اس کی بھی بڑی مشکل ہے نا. پرابلم کیا ہے پتہ ہے؟ بیسیکلی پرابلم یہ ہے کہ زندگی ہی مشکل ہے. آپ سمجھ رہے غریب کی مشکل ہے یا امیر کی مشکل ہے یا جاب لیس کی مشکل ہے اور جاب والے کی مشکل ہے یا بزنس والے کی مشکل ہے. پرابلم یہ نہیں ہے کہ کس کی ہے، زندگی ہی مشکل چیز ہے. جینے کے لیے بھی تو سروائیو کرنا پڑتا ہے نا. یہ انگریزی والے تو کہتے بھی آج کل انہوں تو لفظ ہی بدل دیا، کہتے ہیں سروائیو کر رہے ہیں. ابے تو ہم کیا جی رہے ہیں کہ سروائیو کر رہے ہیں؟ کیا بول رہے ہو تم، ہے نا. کیونکہ انہوں نے زندگی بنا بھی ایسی دی ہے، وہ مشین جیسی زندگی بنا دی ہے، تو اس میں تو آدمی سروائیو ہی کر سکتا ہے نا. تو یہ سچ بول جاتے ہیں، کبھی کبھی کہہ دیتے ہیں تم لوگ جی نہیں رہے ہو، سروائیو کر رہے ہو. ابھی ادھر ٹیسلا کی ایڈ دیکھ رہا تھا، تو یہ ٹیسلا جہاں سے یہ سائبر ٹرک ان لوگوں نے بنایا ہے نا، ٹیسلا والوں نے، تو جہاں سے اس کو لانچ کرتے ہیں نا، وہ جو جگہ جہاں سے وہ لوگ ڈیلیور کرتے ہیں، وہ جس نے خریدی ہے اس کو، ہے نا، اس کا عنوان دیا نا برتھ پلیس آف سائبر ٹرک. برتھ پلیس آف سائبر ٹرک. اور ہمارے یہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو کہتے ہیں ڈیلیوری. بچے کی برتھ ہونی تھی اور سامان ڈیلیور ہونا تھا، دنیا الٹ دی. وہ سائبر ٹرک کی برتھ ہو رہی ہے اور جو زندہ بچہ پیدا ہو رہا ہے وہ ڈیلیور ہو رہا ہے بھائی صاحب. یعنی وہ خود بھی کہہ رہے ہیں ہم نے دنیا الٹی کر دی ہے بھائی صاحب. اب آپ جی نہیں رہے، سروائیو کر رہے ہیں، لیکن زندگی ہے تو سروائیو کرنا ہی پڑتا ہے نا. بہت سے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے، آپ بہت سے لوگ چھوڑ دیجئے، ہر آدمی اپنی زندگی دیکھ لے. آپ کو کیا لگتا ہے؟ ایک عمر ہوتی ہے جب آپ کو یوں لگتا ہے بس شادی ہو جائے پھر تو سب سیٹ ہے. شادی ہو گئی، اب ہوتا ہے بس بچے پیدا ہو جائے پھر تو سب سیٹ ہے. بچے پیدا ہو گئے، اب اتنی مشکل زندگی ہے کہ ان کی شادی ہو جائے پھر سب سیٹ ہے. پھر 20 سال 25 سال محنت کی، ان کی شادیاں کروا دی،
کہا ابھی تو مکان کرائے کا ہے. ہاں اپنا گھر خود کا مکان ہو جائے پھر سب سیٹ ہے, خود کا ہو گیا, ابھی بھی وہی دقت ہے. اب کہہ رہے ہیں بچوں کی شادی ہوئی ہے, بیڈ روم بنوانا پڑے گا. سب سیٹ تھا, بیڈ روم کہاں سے آیا ہوا؟ بیڈ روم بن گیا کہ گرمی بڑھ گئی, گلوبل وارمنگ, کیا کرنا گا, اے سی لگوانا پڑے گا. اے سی لگ گیا, اب کیا کرنا گا, بل زیادہ آتا ہے, زیادہ کمانا پڑے گا. یعنی جس جگہ آپ رک رہے تھے کہ یہ والی پرابلم سولو ہو جائے تو سب سیٹ ہے, وہ دن کبھی نہیں آتا کہ سب سیٹ ہو. وہ ایک ہی دن ہے موت کا جب سب سیٹ ہو جاتا ہے. اس وجہ سے سیٹ ہو جاتا ہے کہ اب آپ کو کچھ سیٹ نہیں کرنا رہتا. ہاں سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ ہے نہیں قرآن کا کتنا بیسک انداز ہے بات کرنے کا. ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے, پھر جو کیا ہے اس کا اجر پاؤ گے, پورا پورا پاؤ گے. جو جہنم سے بچا لیا گیا, جنت میں داخل کر دیا گیا, وہ کامیاب ہوا. تو پیچھے جو اتنی کامیابیاں چھوڑ کے آئے گا, عمل حیات الدنیا الا متاع الغرور, دنیا کی زندگی میں دھوکے کا سامان, دھوکہ ہی ہے. وہ سارا تو چھوڑ دیجئے آپ کہ مطلب مکان بنایا وہ دھوکہ ہے, کمایا وہ دھوکہ ہے, عزتیں اور شہرتیں بٹوری وہ دھوکہ ہے. وہ تو بہت دور کی بات ہے. یہ جو سانسیں لے رہے ہیں ہم, یہ سانس چل رہی ہے, اندر آ رہی ہے باہر جا رہی ہے, یہ کون سی بھروسے مند ہے؟ مطلب اس پہ کون سا اعتماد ہے ہم کو؟ ٹرسٹڈ ہے کہ اگلی آئے گی, یہ والی اندر جائے گی. جب اس کا یہ حال ہے کہ دھوکہ ہے, چل رہی ہے وہاں تک چل رہی ہے, جس لمحے بند ہوئی کسی کو نہیں پتا. یعنی وہ تو آپ نے کمایا جس سے زندگی ہے, وہ بھی دھوکہ ہے. اور ہم چکر میں کہ یہ مکان دھوکہ نہیں ہے, یہ دکان دھوکہ نہیں ہے, یہ رشتہ داریاں دھوکہ نہیں ہے, سب دھوکہ ہے نا. مگر اسی دھوکے سے کمانا ہے اجر, یہ امتحان ہے. آزمائش تمہاری کیا ہے؟ اگر کہہ دیا جائے دھوکہ ہے, جاؤ جا کے چھوڑ کے بیٹھ جاؤ, سب اللہ اللہ کرو مسجدوں میں, تو تمہاری آزمائش کیا ہوئی؟ تم تو بیٹھ گئے. آزمائش کیا؟ اسی دھوکے سے کمانا ہے اجر. ثواب کس سے ملے گا؟ اسی دھوکے سے ملے گا. لو پھنس گئے نا, کہہ رہے ہیں دھوکہ ہے, اور ثواب کس چیز کا ملے گا؟ کہ اسی دھوکے میں جینے کا ثواب دیں گے ادھر. تو پھنس تو گئے نا. تو کامیاب کیسے ہوں گے؟ کہ جو دھوکہ بھی سمجھے اور ساتھ میں اس کو استعمال کرنے کا طریقہ بھی جان لے کہ اس دھوکے کو کیسے یوز کرنا ہے کہ وہ دھوکہ ثواب بن جائے, وہ کامیاب ہوتا ہے. جو دھوکہ سمجھ کے سب چھوڑ دے تو زندگی مشکل ہو جاتی, اور زندگی جینے کے نام پہ اسے دھوکہ سمجھنا چھوڑ دے تو جب موت آتی تب آنکھ کھلتی ہے کہ سب دھوکہ تھا. تو دونوں میں گڑبڑ ہو جائے گی. بہت حساب سے چلنا پڑے گا, اتنا حساب سے چلنا پڑے گا. اتنا تو کون حساب کرتا ہے؟ مطلب اس کو دھوکہ بھی سمجھیں, پھر اس کو ایسے یوز کریں کہ اس سے اللہ راضی ہو جائے تاکہ اس کا ثواب ملے. اتنا کون ٹینشن پالے گا؟ اتنا کون کرے گا؟ یہ تو بڑی محنت کی بات ہے. تو بھائی صاحب محنت اسی لیے تو کروانی ہے کہ وہ جو جنت ملنے والی ہے وہ ہمیشہ کی ہے. تو اس کے لیے زندگی مشکل ہے, دھوکے والی ہے, اور اس دھوکے والی سے جنت کمانی ہے. تو ہمیشہ کی زندگی کے لیے کچھ آزمائش تو کرنی پڑے گی, کچھ محنت تو کرنی پڑتی ہے. چھوٹا موٹا بزنس بسانا ہو تو کہتے ہیں محنت تو کرنی پڑتی ہے. بھائی صاحب ایسے نہیں ہوتا کہ 12 بجے اٹھ کے جاؤ اور دکانیں سج جائیں گی, ایسے نہیں ہوتا. 5 بجے اٹھنا پڑتا ہے, رات میں 11 بجے آنا پڑتا ہے, ایک ٹائم کھانا پڑتا ہے, تب جا کے بزنس چلتے ہیں, ہے نا. دھوکے کی زندگی کا بزنس ایسے چلتا ہے محنت کر کے, ہے نا. تو موت کے بعد کی زندگی میں محنت پڑتی ہے کیونکہ جنت کمانی ہے, اور جنت کمانے کے لیے محنت مرنے کے بعد ہو نہیں سکتی, کرنے یہاں ہے. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ تو اس لیے موت بڑی کام کی چیز ہے, موت بڑی کام کی چیز ہے. ہاں ہمارا وہ حال تھوڑی, الحمدللہ مومن ہے. کافر ڈرے موت سے, جس نے مانا ہی کچھ نہیں, یا جو 18 مانے بیٹھا ہے وہ ڈرے, جو 2 ہزار پوج رہا ہے وہ ڈرے نا کہ مرنے کے بعد ہو سکتا ہے یہ والا راضی ہو لیکن یہ والا نہ چھوڑے, یہ والا راضی ہو لیکن یہ والا نہ چھوڑے. وہ ڈرے, یا وہ ڈرے کہ جو کہتا ہے موت کے بعد کچھ بھی نہیں ہے,
تو اسے ڈر لگے کہ کچھ ہوا تو کیا ہوگا. یعنی یہ جو ملحد ہے ایتھیسٹ ہے وہ کہتا ہے مرنے کے بعد زندگی ختم, پھر کچھ نہیں آگے. تو ڈر تو لگتا ہے کہ کچھ ہوا تو پھر کیا ہوگا ہمارا. تو ڈرے کون؟ یا تو جو 18 مان کے بیٹھا ہے وہ ڈرے, یا جو کچھ ہی نہیں مان رہا ہے وہ ڈرے. جو پہلے ہی مان کے بیٹھا ہمارا ایک رب ہے, اس نے ہمیں ایک زندگی دی ہے, اس زندگی سے آخرت بنانی ہے, تو موت سے ڈرتا نہیں, موت کی تیاری کرتا ہے. ہاں کرنی پڑتی ہے, نہیں چلے گا کام ہے. ہاں کیا حضور السلام کی حدیث ہے مسند میں, کسی نے پوچھا کہ صحابی رسول عرض کرتے یا رسول اللہ ایہم افضل منا او کما قال, یعنی ہمارے درمیان کون افضل ہے, زیادہ فضیلت والا آدمی کون ہے, زیادہ فضیلت والا آدمی کون ہے, کون بڑا رتبے والا آدمی. حضور السلام فرماتے ہیں احسنہم خلقا, تم میں زیادہ فضیلت والا وہ ہے جو جس کے اخلاق زیادہ اچھے, اخلاق زیادہ اچھے ہے نا. دیکھو یہ دھوکہ ہی ہے نا, یہ کیا ہے, اسی دھوکے میں اس نے اخلاق رکھنا ہے. لیکن ہے اب آپ یوں کہ دنیا تو دھوکہ ہے, کسی سے کچھ نہیں, نہ کسی کو شکریہ نہ کسی کو سوری, کچھ نہیں, بس ایسے ہی چلنے دو, یہ نہیں چلے گا. احسنہم خلقا, دنیا دھوکہ ہے مگر اسی دھوکے کے بیچ میں اچھے اخلاق رکھنے والا افضل ہے. اسی دھوکے کے بیچ میں رزق حلال کمانے والا افضل ہے. دھوکہ ہی, کما کے کیا کرو گے, مر ہی جانا ہے پیچھے تو. امام راضی نے اس پہ بڑی کمال کی بات لکھی. امام راضی کہتے ہیں دنیا کا حال یہ ہے کہ پہلے تو کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی ہے, پہلے تو کمانے کے لیے محنت کرنی پڑتی, پھر محنت کر کے حاصل ہو جائے تو ڈر رہتا ہے کہ چلی نہ جائے. مرسیڈیز خریدنے کے لیے, رولز رائس خریدنے کے لیے محنت کرو, دنیا ایسے ہی کہتی ہے نا, مالدار بننا ہے تو محنت کرو. پھر جب خرید کے لے آؤ تو پہلا ڈر کیا لگتا ہے, کہیں ٹکرا نہ جائے, اسکریچ نہ آ جائے, ہے نا. یعنی پہلے تو کمانے کے لیے محنت کرو, اور اگر کما لی تو آئی فون گر نہ جائے, ٹوٹ جائے گا. مل بھی گئی تو اس بات کا ڈر کہ اب چلی نہ جائے, ہے نا, اور رہ گئی, یعنی ملی پھر چلی بھی نہیں گئی, رہی سلامت رہی, تو اس بات کا ڈر کہ اس کو یوز کرنے کے لیے ہم رہ جائیں کہ نہ رہ جائیں. یعنی پھر یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ اب یہ تو ہے, ہم چلے گئے تو. سمجھ آ رہی ہے آپ کو بات. راضی کیا کہتے ہیں, پھر دنیا کی پرابلم کیا ہے کہ پہلے محنت کرو کہ مل جائے. یعنی پہلے غم ہوتا ہے کہ یار وہ نہیں ہے, وہ چیز نہیں ہے, وہ نہیں ہے, وہ بھی ہونا چاہیے, وہ بھی ہونا ہے. مل جائے تو ڈر رہتا ہے کہ چلا نہ جائے, اور رہ جائے تو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم نہ چلے جائیں. اچھا پھر راضی کہتے ہیں اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ جتنی ملتی ہے اتنی لالچ بھی بڑھتی ہے. اس میں ایک اور پرابلم بھی ہے کہ جتنی ملتی ہے اتنی بڑھتی بھی ہے لالچ. یہ حاصل ہو گیا تو کہا وہ والا لو, وہ حاصل ہو گیا وہ لاؤ. پہلے 2 ویل اچھی ملی تو کہا 4 ویل اچھی لاؤ, 4 ویل اچھی ملی تو جس کی طاقت ہے کہا پرائیویٹ جیٹ خرید لیں گے, پرائیویٹ ہیلی کاپٹر لے آئیں گے. اور آج کی دنیا تو چل بھی اسی پہ رہی ہے بھائی صاحب, آج کی دنیا تو چل بھی اسی پہ رہی ہے. باہر چلے جائے, کیا ہے آج کی دنیا میں, مطلب کیا ہے سوائے آپ کو مشین بنانے کے بچا کیا ہے آپ کی زندگیوں میں, کچھ جینے لائق بچا ہے یار. وہی حال ہے زہر کھاتا تیرے ارشاد نے کھانے نہ دیا. یہاں تو آپ اس نیت سے زندہ بھی رہ جائیں کہ بھئی خودکشی کرنا حرام ہے شرعن میں اس پر عمل کر رہا ہوں تو بھی بڑا ثواب ہے. ویسی زندگیاں ہو گئی ہیں, سروائیو کر رہا ہے آدمی. تو راضی کیا کہتے ہیں جتنی ملتی ہے اتنی ایک تو لالچ بڑھتی ہے, اس کا علاج کوئی نہیں, کوئی علاج نہیں. کیا فرماتے ہیں حضور علیہ السلام, صحابی نے عرض کیا کہ ہم میں افضل کون ہے, کہا احسنہم خلقا, تم میں افضل وہ ہے جو اچھے اخلاق والے. پھر صحابی ایک سوال پوچھتے ہیں, افضل کون ہے, پہلا سوال یہ تھا. دوسرا سوال کیا پوچھتے ہیں پتہ ہے, ہم میں زیادہ عقل مند کون ہے یا رسول, ہمارے اندر زیادہ عقل مند کون ہے.
نبی تو ثواب اور عذاب بتائے گا، کون عقل مند ہے یہ نبی تھوڑی بتائے گا، مگر نبی ہی بتاتا ہے عقل مند کون، اور نبی ہی عقل مند ہے، ہم تو سارے طفیلی ہیں۔ انبیاء کرام کی عقل، فرمایا گیا نبی کی عقل کی مثال ساری دنیا کی عقل کے سامنے وہ ہے کہ پوری دنیا کی عقل کسی بڑے ریگستان میں، رن میں ایک چاندی کا چھلا پڑا ہو، انگوٹھی ٹائپ وہ چھلا کہتے ہیں نا، وہ چھلا پڑا ہو، وہ پوری دنیا کی عقل ہے، اور وہ جو رن ہے پورا میدان ہے وہ نبی کی عقل ہے۔ اور نبی سے پوچھا کیا جا رہا ہے؟ صحابی کیا پوچھ رہے؟ عقل مند بڑا کون ہے؟ اب تو ایک تو معیار یہ تھا کہ عقل مند وہ ہے جو دنیا کما لے، اب تو دنیا اتنی گئی گزری ہے، اتنی گر چکی ہے اخلاق کے لحاظ سے کہ عقل مند وہ ہے جو دھوکہ دیتا پھرے، جس کے 10 چہرے ہوں، ہے نا؟ مولوی صاحب کے پاس آئے تو آخرت کی باتیں کرے، ہے نا؟ پولیٹیشین آ جائے تو اس کے ساتھ ہر طرح کی باتیں کرے، شادی ہے تو شراب بھی پلا لے، پارٹی کسی دوست نے رکھی ہے تو ناچ بھی آئے تھوڑی دیر، یعنی ہر جگہ ایڈجسٹ ہو جائے، جس کے 10 چہرے ہوں وہ عقل مند ہے۔ ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، ایک چہرے سے اترتی ہیں نقابیں کتنی، لوگ کتنے ہمیں ایک شخص میں مل جاتے ہیں، مسجد میں ملے تو اور، بازار میں ملے تو اور، شادی میں ملے تو اور، قبرستان میں ملے تو اور، یعنی مردہ سامنے پڑا ہے اور وہاں بندہ ایکٹر بن کے کھڑا ہے۔ یار ہماری جو دنیا کی ریالٹی ہے وہ کیا ہے؟ وہ ایکٹر بن کے کھڑا ہے، یعنی وہ اس کے اندر ایموشن کوئی نہیں ہے، بس ریلیٹیو کو یہ شو کر رہا ہے کہ مجھے بڑا افسوس ہے بھائی صاحب، اندر یہ چل رہا ہے کہ وہ شادی میں جانا ہے، یہ اس سے نپٹے تب تو وہاں پہنچیں گے۔ یعنی ہمارے پہلے کی دنیا میں ایک عقل مندی یہ بھی تھی کہ جو پیسے کما رہا ہے یا جو زیادہ مالدار ہے وہ عقل مند ہے، جس نے انتظامات بڑے کر رکھے ہیں۔ ہماری دنیا تو اتنی گئی گزری کہ ہمارے یہاں عقل مندی کا معیار بھی کیا بنا لیا گیا کہ جس کے 10 چہرے ہوں وہ عقل مند ہے، یعنی گالی ہر آدمی اس کو دیتا ہے۔ اگر کسی سے کہا جائے کہ ایک آدمی ایسا کرتا ہے تو سب کہتے ہیں نہیں بہت برا ہے، غلط کرتا ہے، بنا ہر آدمی وہی ہے۔ جس کو ہم گالی دیتے ایسا ہونا برا ہے وہ ہم خود ہیں۔ صحابی پوچھتے ہیں یار عقل مند کون ہے نا؟ اچھا سوال بھی صحابی کر رہے ہیں، عقل مند کون؟ ہم میں زیادہ عقل مند کون ہے؟ یعنی کیا کوالٹی ہوتی ہے جو بڑا عقل مند ہو اس کی؟ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں تم میں زیادہ عقل مند وہ ہے جو یہ یاد رکھے کہ مرنا ہے۔ اس سے بڑی عقل مندی کی بات ہی کوئی نہیں۔ تم میں زیادہ عقل مند وہ ہے جو یہ یاد رکھے کہ مرنا ہے۔ اور دوسرا حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جو مرنے کے بعد کی تیاری کرتا رہے وہ تم میں زیادہ عقل مند۔ تیاری کہاں ہوگی؟ اسی دھوکے والی دنیا میں۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں، یہ سانسیں، یہ ہاتھ، یہ پیر، یہ پورا وجود، یہ کیا ہے؟ دھوکہ ہے۔ اچھا آپ سمجھیے کہ اس دنیا کی سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ اس دنیا کی ہم جس میں جی رہے ہیں سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ کوئی ذہن میں آ رہی ہو تو بتائیں۔ آپ کے استعمال کرنے کے لحاظ سے سب سے قیمتی کوئی چیز ہے؟ عقل تو پھر بھی اندر کی چیز ہے، استعمال کرنے کے لحاظ سے آپ جسے یوز کر رہے ہیں سب سے قیمتی چیز ہے خود زندگی۔ ایک سانس بھی کہیں لینے جاؤ ملتی نہیں ہے، ملتی 1 منٹ بھی کسی کے پاس مانگو کہ بھائی صاحب آپ کے ابا جی مر رہے ہیں، ان کا 1 منٹ ہم کو ٹرانسفر کر دو، 1 منٹ پہلے بھی مر گئے تو کیا دقت ہے؟ مر ہی رہا ہے نا، تو کیا کہے گا کہ میرا ابا 1 منٹ جی جائے تو تجھے کوئی پرابلم ہے؟ تو لاکھ روپئے لے لے، تو ایک دے دے، میرا ابا 1 منٹ جی زیادہ جی جائے، ہو سکتا ہے؟ سب سے قیمتی چیز کیا ہے دنیا کی؟ زندگی، لائف از موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ان یونیورس۔
اور لائف سے مراد کسی کی بھی ہو بھائی صاحب، ایک تو انسانوں کی ہے، سب سے جانور کی بھی ہو تو قیمتی ہے نا. آج کل اس کا بڑا ایک ڈھکوسلا دکھایا بھی جاتا ہے، انسانوں کی جان بچانے کے لیے ہم یہ کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں آپ؟ آدھی دنیا تو مری پڑی ہے. ایک بندے کو کروڑ پتی بنانے کے لیے تم لاکھوں کے گھر کے چولہے بجھا دیتے ہو، تم یہ باتیں کر رہے ہو کہ زندگی بڑی اہم ہے. سب سے قیمتی چیز کائنات کی کیا ہے؟ زندگی، لائف. یہ ہے تو سب ہے، جان ہے تو جہان ہے صاحب. جان ہی نہیں ہے تو کیا ہے پھر؟ نہ ان پتھروں کا کوئی مطلب ہے، کچھ مطلب نہیں ہے بھائی صاحب. وہ جان ہے تو جہان ہے. تو سب سے قیمتی چیز کیا ہے؟ جان. اور سب سے زیادہ، ایک انگریزی میں لفظ کہتے ہیں سرٹینٹی. آپ لوگوں کو اس کا مطلب سمجھ میں آ رہا ہو؟ سرٹینٹی، یقینی بات ہونا ہے نا. سرٹن، یقین کے ساتھ ہونا. سب سے زیادہ قیمتی لائف ہے اور سب سے زیادہ انسرٹینٹی اسی کی ہے. سب سے زیادہ ڈر جس چیز کا لگا رہتا ہے وہ وہی ہے. سر ٹکرا گیا مر جائیں گے، سانس بند ہو گئی مر جائیں گے، ہارٹ رک گیا مر جائیں گے، ٹینشن آ گیا رگیں پھٹ جائیں گی مر جائیں گے، خون بہہ گیا مر جائیں گے. یعنی کون سا طریقہ ہے جس سے آدمی مرتا نہیں اور مرنے کا ڈر نہیں رکھتا ہے؟ سب سے زیادہ قیمتی چیز کیا ہے؟ زندگی. اور سب سے زیادہ بے اعتبار بھی وہی ہے. سمجھ آ رہی؟ دنیا سب سے اس کی قیمتی چیز جو ہے وہ سب سے زیادہ بے اعتبار ہے. اب آپ اس چکر میں کہ اس کا کیا کریں گے، اس کا کیا کریں گے، اس کا کیا کریں گے. سب سے قیمتی ہے وہ بے اعتبار ہے، تو جس کی قیمت ہی کوئی نہیں اس کا کوئی اعتبار ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ دنیا کا حال کیا ہے کہ جو اس کی سب سے قیمتی شے ہے وہ سب سے زیادہ بے اعتبار ہے. کب ختم ہو جائے کچھ نہیں پتا، جو سب سے قیمتی ہے. تو جس کی کوئی اوقات ہی نہیں ہے اس کے بارے میں کیا خیال ہے آپ کا؟ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ عقل مند کون؟ ہم میں سب سے زیادہ عقل مند کون؟ فرمایا جو موت کو یاد رکھے اور موت کے بعد کی تیاری کرتا رہے. اور یہ کرے گا بھی کون؟ ہم ہی، مومن. ہاں، دوسرے کے بس کی تو ہے کوئی نہیں. تو اس لیے ضروری ہے، موت ایسی چیز ہے کہ جو کسی کے لیے ڈرنے کی شے ہو تو ہو سکتی ہے، ہمارے لیے موت ہی وہ چیز ہے جو ہمیں دنیا سے نکال کر جنت کی طرف لے جا سکتی ہے نا. یہ امام راضی نے لکھا بھی ہے اس کو. قرآن نے کیا کہا؟ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قیامت والے دن تمہیں تمہارے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا. فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا. اب جہنم سے بچ کے آدمی کہاں جائے گا؟ جنت میں. تو دو الگ سے کہنے کی ضرورت تھی. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جسے جہنم سے بچا لیا گیا. وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل کیا گیا. تو یہ دو باتیں الگ سے کہنے والی تھی. جو جہنم سے بچایا جائے وہ کہاں جائے گا؟ جنت میں. جو جنت میں جائے وہ جہنم سے نہیں بچا ہوا ہے. تو دو باتیں الگ سے کیوں کہی؟ جسے جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا وہ کامیاب ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ راضی کہتے ہیں جہنم ہماری تو دنیا ہی ہے. ہمیں تو جو صاحب ایمان ہے اور کچھ کر گیا اپنے رب کی رضا کا، اسے تو مر کے جنت میں ہی جانا ہے. تو فمن زحزح عن النار، جو زندگی کے عذاب سے بچا لیا گیا، زندگی کی مشکلوں سے بچا لیا گیا، زندگی کی بلاؤں سے بچا کر موت دے دیا گیا، اس حال میں کہ مومن تھا. وہ ادخل الجنہ، اور جب موت آئی ایمان کے حال میں تو داخل کیا گیا جنت میں. فقط فاز، وہ کامیاب ہو. آ رہی ہے سمجھ میں بھائی؟ ہماری تو یہی ہے بھائی صاحب. کیوں کہ ساری مصیبتیں تو ادھر ہی ڈال دی ہم پہ. حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کیا ارشاد فرماتے، کیا ارشاد فرماتے ہیں. حدیث مبارکہ یاد آ گئی. حضور علیہ السلام تو یہاں تک ارشاد فرماتے میرے آقا
کہ مومن کے پیر میں کانٹا چبھے اس پر بھی اللہ اجر دیتا ہے، مومن کو بخار آ جائے اس پر بھی اللہ اجر دیتا ہے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں مومن کا سارا معاملہ خیر ہے، مومن کا سارا معاملہ خیر ہے. اگر اللہ نعمت دے شکر کرے تو یہ بھی اچھا ہے، اگر اللہ مصیبت دے صبر کرے تو یہ بھی اچھا ہے. حضور فرماتے ہیں مومن کا سارا معاملہ ہی اچھا ہے. یہی زندگی تو مصیبت آئے آئے آئے، یہ تکلیف ہو گئی وہ تکلیف ہو گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا. رونے پیٹنے سے وہ جانے والی نہیں، لیکن رو پیٹو گے نہیں اور صبر کر جاؤ گے تو مصیبت تو ہے مگر کچھ ملے گا، کچھ ملے گا، اس کا کچھ پاؤ گے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں نعمت آئی اترائے گھمنڈ کیا، پیسے ہیں دولت ہے یوں کر ڈالیں گے یوں کر ڈالیں گے، عزت ہے ہمارا سکہ چلتا ہے. نعمت آئی ہے نا، ایک ری ایکشن تو دیا آپ نے، اس سے کچھ ہوا تو نہیں، لیکن نعمت پر شکر ادا کرو. خیر ہے یہی دھوکے کی زندگی. کرنا کیا ہے؟ مصیبت تو آئے گی زندگی میں مگر صبر کرنا ہے اس نیت سے کہ رب راضی ہوگا. صبر کا مطلب کیا ہے؟ ظلم پر صبر کرنا نہیں، صبر کا مطلب ہے کہ سہولت نہ ملنے پر صبر کرنا، مشکل چیزوں پر صبر کرنا. یہ ہے نا بھئی 4 روم کا گھر نہیں ہے آپ کے پاس، 1 روم کا گھر ہے، بڑی فیملی ہے، اس میں جی رہے ہیں، اس پر جو صبر کر جائے. اور صبر کا مطلب کیا ہے؟ یہ نہیں ہے کہ بھائی صاحب جیسے چل رہا ہے چلنے. صبر کا مطلب ہے کہ اپنے رب سے تعلق کے ساتھ صبر کرے، یعنی اس نیت کے ساتھ، یہ ارادہ ہو دل میں کہ میرے رب نے اس حال میں رکھا ہے، اب میں خوش ہوں. یہ والا صبر ہے نا، وہ والا صبر نہیں کہ مطلب مجبوراً ہو رہا ہے بس ہو ہی رہا ہے، دل میں کچھ نہ ہے، وہ نہیں. سمجھ میں آ رہی؟ ایک تو یہ وہ حضرت مجدد پاک والی بات پھر کبھی بیان کریں گے. ایک حدیث شریف سن لیجئے ابھی، دوسری حدیث شریف جو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی. حضور علیہ السلام ایک دن صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہیں اور کیا ارشاد فرماتے پتہ ہے؟ اے میرے صحابہ، اس سے پہلے عبداللہ ابن مسعود کی حدیث سنیں، عبداللہ ابن عمر کی. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں حضور علیہ السلام ایک دن میرے پاس تشریف لائے اور ایسے میرے کاندھے پہ ہاتھ رکھا یوں، اور کیا فرمایا پتہ ہے؟ کہہ رہے کن فی الدنیا کانک غریب، دنیا میں ایسے جی جیسے کوئی اجنبی جیتا ہے، جیسے کوئی اجنبی جیتا ہے. کیا مطلب؟ آپ یہاں سے احمد آباد جائیں 2 دن کے لیے تو کیسے جیتے ہیں احمد آباد میں جا کے؟ کچھ اپنا نہیں، اجنبی کی زندگی ہے، کوئی اعتبار نہیں کسی پہ کہ یہ ابھی تعلقات ہیں، یوں کر دیں گے تو یوں ہو جائے گا، ایک فون کروں گا تو ایسا ہو جائے گا ویسا ہو جائے. رہنے کے بھی اپنے کچھ ٹھکانے نہیں، کھانے پینے کے بھی کوئی ٹھکانے نہیں، بس کام چلایا. اتنی تیاری یہاں سے کر کے گئے تھے کہ 2 دن کا کھانا ملے، 2 دن ہمارے اچھے سے کٹ جائے، سونے مل جائے، آرام رہے، کوئی مصیبت نہ آئے، کام نپٹا کے واپس چلے آئیں گے. حضور کیا فرماتے؟ دنیا میں ایسے رہے جیسے اجنبی رہتا ہے، بھیجے گئے ہو کام نپٹا کے چلے آؤ، ایمان سلامت رہ جائے، کچھ عمل صالح ہو جائے. دنیا جو دھوکے کا سامان ہے اس دھوکے کے سامان میں سے کوئی اجر والی چیز نکل آئے، اتنا کر کے چلے جانا ہے. ہمارے یہاں وہ چلے جانے والا تصور ہی ختم ہو گیا بھائی صاحب. مولوی صاحب کو بھی یہیں پڑے رہنا ہے، مرنا نہیں ہے. پیر صاحب کو بھی یہیں پڑے رہنا ہے، مرنا نہیں ہے نا. مرید کو بھی یہیں پڑے رہنا ہے، مقتدی کو بھی یہیں پڑے رہنا ہے، کسی کو مرنا نہیں ہے بھائی. تصور وہ ختم ہو گیا نا. سمجھ آ رہی؟ دنیا کو برتنا برا نہیں ہے، اس میں الجھ کے رہ جانا برا ہے. آپ ہی نہیں الجھے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ ساری دنیا الجھی ہے اس میں. تو کامیاب کون ہے؟ جو اس الجھن میں کوئی سامان پیدا کر لے. زندگی کرکٹ کا میچ ہے بھائی صاحب، 50 اوور کا ہے سب کا، 1 ڈے ہے. اب 50 اوور میں 300 مارو تو بھی، 400 مارو تو بھی، 450 مارو تو بھی، بات یہ ہے کہ 50 تمہیں بھی کھیلنے، 50 تمہیں بھی کھیلنے، 50 تمہیں بھی کھیلنے ہیں. جیتے گا وہ جو زیادہ بنا کے جائے گا. 90 منٹ کا فٹ بال میچ ہے، جیتے گا وہ جو زیادہ گول مارے گا.
ورنہ گراؤنڈ وہی ہے، بال وہی ہے، کپڑے وہی ہیں، سارا انتظام وہی ہے، دنیا وہی ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے لیے برتنے کے سامان وہی ہے، گھر سب کے لیے ضروری ہے، رشتہ داریاں سب کے لیے ضروری ہے، شادی بیاہ سب کے لیے ضروری ہے، کاروبار سب کے لیے ضروری ہے، مگر اس سب کے بیچ رہ کر جو الجھ گیا وہ میچ نہیں جیتتا، زندگی کہاں جیتے گا. سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ وہ اس انتظام اتنا ہی ہے، سب کو آپ کو ساری فکر کرنی ہے، مگر اس بیچ میں رہتے ہوئے یہ دھیان رکھنا کہ میچ ختم ہو جائے گا، اور میچ ختم ہو جائے گا تو رزلٹ آئے گا کہ ہارے کہ جیتے. یہ دھیان رکھنا کہ یہ زندگی کا میچ ختم ہو جائے گا، چلے جانا ہے ہم کو یہاں سے، اور رزلٹ آئے گا کہ ہارے کہ جیتے. یہ دھیان رکھنا، جو اتنے شور میں یہ دھیان رکھ جائے وہ کامیاب. سمجھ میں؟ عذر کیا ہوتا ہے یار؟ آدمی کا ایک ہی عذر ہوتا ہے، بڑی ذمہ داریاں ہیں، بڑے ماحول ہیں، بڑی رشتہ داریاں ہیں، بڑا ایسا ہے، بڑا ویسا ہے. تو بھائی صاحب سب کا ہے. کامیاب آپ اسی لیے کہ آپ اس بیچ میں رہ کر رب یاد کر رہے ہیں. سارے ڈسٹریکشن کے بیچ میں آپ کی نگاہ دوسری طرف نہیں جا رہی. کامیاب آپ اس لیے ہیں. سمجھ آ رہی؟ دھوکے کے بیچ میں رہ کر آپ وہاں سے اپنی نجات کا سامان پیدا کر رہے ہیں. یہ کامیابی ہے. دنیا میں رہے ایسے جیسے اجنبی رہتا ہے. انتظام سارا کرو، بھروسہ مت کرو. انتظام سارا کرو، اچھے سے اچھا کھاؤ، اچھے سے اچھا پہنو، اچھے سے اچھا مکان بناؤ، اچھے سے اچھے تعلقات رکھو، سب رکھو، بھروسہ ان پہ مت کرو، بھروسہ رب پہ رکھو. جس دن یہ ہو جائے میں نے گھر بنایا ہے اب تو کوئی مسئلہ ہی نہیں، بھائی صاحب 2 گھنٹے میں گر جائے گا. 2 گھنٹے بہت دور کی بات ہے، زمین یوں ہلے گی، 2 سیکنڈ کے زلزلے میں گر جائے گا. میں کھانا لے آیا ہوں، کھانے سے پہلے خراب ہو جائے گا، کھانے سے پہلے اس میں کچھ گر گیا، ہو گیا حساب. کرنا وہی ہے، انتظام بہتر سے بہتر کرو، بھروسہ رب پہ کرو. یہ ہے دھوکے کی زندگی میں کامیابی کا سامان. اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے تو چیپٹر کلوز ہے زندگی کا بھائی صاحب. پھر مرنے میں مزہ آتا ہے. ہاں اتنی سمجھ آ جائے خالی ایک لفظ کی بات کہ انتظام سب کرنا ہے مگر اس انتظام پہ بھروسہ نہیں کرنا، بھروسہ رب پہ کرنا. اتنی سمجھ آ جائے تو مرنے میں مزہ آئے پھر، ہے نا؟ جن کو آ گیا ان کو مزہ بھی تھا مرنے میں، جن کو یہ سمجھ آ گئی ان کو مرنے میں مزہ آ رہا تھا بھائی. وہ خواجہ نقشبند نے کیا ارشاد فرمایا؟ خواجہ بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے میں کعبے کا طواف کر رہا تھا، کعبے کا طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان میرے ساتھ طواف کر رہا تھا، ایک نوجوان میرے ساتھ طواف کر رہا تھا. پورے 7 چکر ہو گئے، میں اس کے دل کی طرف دیکھ رہا تھا، ایک مرتبہ بھی اسے رب کی یاد نہیں آئی. 7 چکر میں اس کا دل دنیا ہی میں لگا ہوا تھا. کعبے میں مطاف میں طواف کرتے ہوئے دل دنیا میں لگا تھا. ناکام ہے. حضرت خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرماتے میں وہاں سے باہر نکلا، مارکیٹ میں ایک آدمی کھجوریں بیچ رہا تھا، یوں تول رہا تھا، یوں نکال رہا تھا، یوں دے رہا تھا، پیسے لے رہا تھا، گن رہا تھا، پیسے واپس دے رہا تھا، سب کر رہا تھا. بہت دیر تک میں اسے دیکھتا رہا. سارا کاروبار چل رہا تھا، ہاتھ چل رہا تھا، اس کا تول رہا تھا، وہ پیسے گن رہا تھا، سب ہو رہا تھا، مگر اس بیچ میں ایک لمحے بھی اس کا دل خدا سے غافل نہیں تھا. یہ کامیاب. دنیا ساتھ لگی ہے، اس سے کچھ چھٹکارا نہیں ہو سکتا. ہاں، اور یہ حکم بھی نہیں ہے آپ کو، یہ حکم بھی نہیں ہے نا کہ سب چھوڑ کے چلے جاؤ جنگل میں. یہ حکم بھی نہیں ہے. حکم یہی ہے بیچ میں رہو، بیچ میں رہو، انتظام کرو سارا، لیکن اس انتظام پہ بھروسہ نہ کرو، ہے نا؟ ہماری دقت کیا، ہم سمجھتے ہیں ڈسٹریکشن بہت. بھائی دنیا ہے ہی ڈسٹریکشن کے لیے. لوگ اڑچن کھڑی کرتے ہیں، دوست اڑچن کھڑی کرتے ہیں، لوگ یوں کہتے ہیں. لوگ تو بہت دور کی بات ہے، آپ خود اپنے لیے اڑچن نہیں ہے، آپ کے اندر ایسی چیزیں نہیں ہیں جو آپ کو روکتی ہیں. سو گئے، فجر چلی گئی، تو نیند تو ضروری تھی نا، مگر وہ نیند بھی تو رکاوٹ بن گئی. نیند کے بغیر کام چل سکتا تھا نہیں، لیکن سوئے تو وہ رکاوٹ. تو آپ کے اندر کی چیزیں رکاوٹ بن سکتی ہے، تو آپ کے باہر کی چیزیں رکاوٹ نہیں بن سکتی. اب ہم یہاں کے رک جاتے ہیں. ڈسٹریکشن دنیا ہے ہی اسی کا نام. دنیا تو وہی متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان. اور دھوکے کا سامان کیا کرتا ہے؟ ڈسٹریکشن ہی پیدا کرتا ہے.
ذہن بھٹکاتا ہے اور کچھ نہیں کر سکتا. وہ کامیاب وہ ہے جو اس پورے تماشے کے بیچ میں اپنے گول پر نظر رکھے. سمجھ آ رہی ہے بھائی؟ وہ شوٹنگ کا کمپٹیشن ہوتا ہے تو کیا آس پاس کی پوری دنیا سائلنٹ کروا دیتے ہیں؟ آوازیں تو آ رہی ہے نا. اس آواز کے بیچ میں کامیاب وہ ہے جو نشانے پر گولی ڈال دیتا ہے. نشانے پر گولی داغ دے وہ کامیاب ہے. کیوں کہ اس نے پورے شور سے بے نیاز ہو کے ہے اسی میں، رہ اسی میں رہا ہے، مگر دھیان ادھر نہیں رکھا، دھیان گول پہ رکھا. تو زندگی کا تماشا تو لگا رہے گا بھائی صاحب، ہے نا، موت تک لگا رہے گا. ہاں پھر کوئی تماشا نہیں، پھر جائیے آپ ہیں، پھر تو کوئی پوچھنے والا نہیں ہوگا. کسی نے دفنا دیا تو ٹھیک ہے، ورنہ کوئی پوچھنے والا نہیں. آج کی دنیا تو اتنی بری ہے. آج تو آدمی مرنے والے پہ بھی کیسا روتا ہے پتہ ہے؟ کبھی کوئی مرا ہو نا تو اس پر جو رونے والا روتا ہے اس کو سنیے گا وہ کیا کہتا ہے. کبھی کوئی مرتا ہے آدمی، اس پہ جو رونے والے روتے ہیں نا اس پہ سنیے گا وہ کیا کہتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں پتہ ہے؟ سنا ہوگا نا آپ نے کیا کہتے ہیں؟ آپ چلے گئے اب ہمارا کیا ہوگا. اس کو آپ کی جانے کی فکر نہ ہے ابھی بھی. وہ کیا کہہ رہا ہے ابھی بھی؟ ہمارا کیا ہوگا، آپ کے بعد ہمیں کون سنبھالے گا، آپ کے بعد گھر کون چلائے گا، آپ کے بعد انتظامات کون کرے گا. تو آپ کے جانے کے بعد بھی ابھی تو یہی فکر ہوتی ہے کہ ہمارا کیا ہوگا، اور آپ چکر میں ہیں کہ ان کا کیا ہو جائے گا میرے بعد. کچھ نہیں ہوگا صاحب. جیسے یہ پہلے چل رہے تھے ویسے بعد میں بھی چلتے رہیں گے، مگر آپ ان کے چکر میں اگر اپنی لائن چھوڑ گئے تو گڑبڑ ہو جائے گی، آپ کا گول چھوٹ جائے گا. اور ان کو سنبھالتے سنبھالتے اپنا ٹارگٹ آپ نے سنبھال کے رکھا، رضائے الہی مقصود رکھی، تو آپ چلے جائیں گے، وہ اپنا کریں گے، مگر آپ اپنا جو سامان لے گئے ہیں اس کا اجر پائیں گے. اس لیے زندگی ایسی ہی رہنی ہے. ہر گھر میں ایسے ہی چلتا ہے، ہر جگہ ایسے ہی چلتا ہے، ہر ملک میں ایسے ہی چلتا ہے نا. آپ یہ سوچ کے کہ بھئی چونکہ ابھی پریشر زیادہ ہے، پریشر ہمیشہ ہی زیادہ رہنا ہے. سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب آپ اپنی زندگی میں خود سوچیے نا کس دن آپ پہ پریشر کم تھا. ہاں کسی دن ایسا ہوا ہوگا کہ پریشر کے مطابق آپ نے اچیو کر لیا اس دن کا، کسی دن نہیں ہوا. اتنا ہو سکتا ہے، ورنہ صبح اٹھ کے پریشر کس دن آپ پہ کم تھا؟ کبھی نہیں ہوتا. جب تک موت آتی ہے تب تک تو یہی حال رہتا ہے بھائی. تو مرنا یہ سچ ہے، مگر اس سے پہلے زندگی ایسی گزارنا کہ جو مرنے کے بعد کام آئے، یہ عقل مندی. سمجھ آئے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیا ارشاد فرماتے ہیں صحابہ سے؟ میرے صحابہ اللہ سے حیا کرو جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. کیا کہنا؟ حیا کرو اللہ سے. حیا کا مطلب ہمارے یہاں جیسے زبان میں شرم کرو. یار مولوی صاحب بیٹھے ہیں، کچھ تو شرم کرو، تم گالیاں بکے جا رہے ہو، ایسے کہتے ہیں نا، کچھ تو شرم کرو ان کی. تو حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ حیا کرو اللہ کی جیسا کہ اس سے حیا کرنے کا حق ہے. صحابہ کرام عرض کرتے ہیں قلنا یا رسول اللہ انا نستحی اللہ، ہم تو اللہ سے حیا کرتے ہیں، اس کی عبادت کرتے ہیں، جیسا اس نے حکم دیا ہے ویسے گزارتے ہیں سارا معاملہ. والحمدللہ، اور اس پر اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف کرتے ہیں کہ ہم اللہ سے حیا کرتے ہیں. حضور ارشاد فرماتے ہیں لیس ذالک، یہ ویسی حیا نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. یہ ویسی حیا نہیں ہے جیسی ہونی چاہیے. عرض کرتے پھر کیسی ہونی چاہیے، ہے نا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لیکن من استحیا من اللہ حق الحیا، اللہ سے حیا کرنے میں وہ ثابت قدم ہے، وہ کامیاب ہے. کون؟ فلیحفظ الرأس وما حوا، سر اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے. سر اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس کی حفاظت. سر دماغ ہے نا، بہت ساری پلاننگ کر سکتا ہے بیٹھ کے، بری 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 بری، ہے نا. کل سے فلاں 2 نمبر کا کاروبار چالو کریں گے، یہاں سے مال لیں گے، وہاں بیچیں گے، اتنے لاکھ کمائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا، سب کر سکتا ہے. مت کرو، حفاظت کرو اس کی، وہ اس کے لیے نہیں ہے. سر اور اس میں جو کچھ ہے، آنکھیں بہت کچھ دیکھ سکتی ہیں، دیکھنے کے لیے ہی ہے، دیکھنے میں اچھا بھی لگتا ہے، مزہ بھی آتا ہے، لیکن سب دیکھنا نہیں ہے، حفاظت کرنی ہے. کان بہت کچھ سن سکتے ہیں،
ہے، نہیں سننا ہے وہ بھی سن سکتے ہیں، لوگ سنا بھی جاتے ہیں۔ بھائی صاحب وہ کسٹمر آ کے شکایتیں کر کے جاتا ہے، آپ کو سننا ہوتا ہے؟ آپ کو تو نہیں سننا ہوتا ہے، پھر بھی سنا کے جاتا ہے نا۔ فَلْيَحْفَظِ رَأْسَ وَمَا حَوَى، سر اور اس کے آس پاس جو کچھ ہے سب کی حفاظت کرے۔ زبان بہت کچھ بولنا ہے، وہ بولو جو کام کا ہو، ہے نا۔ تو اللہ سے حیا کرنے والا کون ہے؟ جو سر اور اس کے آس پاس جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے۔ ہاں، پھر وَلْيَحْفَظِ الْبَطْنَ وَمَا وَعَى، پیٹ کی اور اس میں جو کچھ جاتا ہے اس کی حفاظت کرے۔ پیٹ کی حفاظت کرے کس بات سے؟ حرام کھانے سے۔ اور جو کچھ اس میں جاتا ہے اس کی حفاظت کرے، یعنی جو کماتا ہے اس کو دیکھے یہ حلال ہے کہ نہیں، ہے نا۔ سارا معاملہ کھانے کا ہی ہے بھائی صاحب۔ ہاں، جنت سے یہاں بھی آئے ہیں، ہاں، معاملہ کھانے کا ہی ہے۔ انبیاء معصوم ہیں، مگر ہم یہ جو یہاں آئے ہیں وہ معاملہ کھانے کا ہی ہے نا۔ تو یہاں بھی جو سارے معاملات بگڑتے ہیں وہ کھانے ہی پہ بگڑتے ہیں، ہے نا۔ جھگڑے بھی کھانے کے ہی ہیں نا یار، حلال حرام بھی چھوڑ دو، حرام حرام میں بھی تو جھگڑے کھانے کے ہی ہیں۔ دو حرام کا کاروبار کرنے والے لڑ رہے ہیں کہ تو نے 70,000 لے لیے، میرے 80,000 بنتے تھے، کھانے کا ہی جھگڑا ہے سارا، ہے نا۔ اللہ سے حیا کرنے والا کون ہے؟ جو سر اور اس کے آس پاس جو کچھ ہے اس کی حفاظت کرے، پیٹ اور جو کچھ اس میں جاتا ہے اس کی حفاظت کرے، دیکھے کہ کیا بھر رہا ہے پیٹ میں۔ پھر وَلْيَذْكُرِ الْمَوْتَ وَالْبِلَى، اور حیا کرنے والا کون ہے؟ جو موت کو یاد کرتا رہے اور مصیبت کو یاد کرتا رہے۔ زندگی ہے وہاں تک مصیبت ہے، نہیں چھٹکارا ملتا بھائی صاحب۔ سب ٹھیک ہے نا تو سر درد کر رہا ہے، ہاں، اور سر ٹھیک ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ اور حساب بیٹھا ہوا ہے۔ ایسے ہی پروسیس چلتا ہے نا۔ کچھ پرابلم ہے، اس پر سوچ سوچ کے پرابلم حل ہوا تو سر درد کرنے لگا، اور سر ٹھیک ہوا ابھی تو پرابلم پھر کھڑی ہوگی۔ یہی پروسیس ہے، زندگی ہے وہاں تک تو یہی چل رہا ہے۔ ہاں، پھر کیا فرماتے ہیں؟ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ تَرَكَ زِينَةَ الدُّنْيَا، جس نے آخرت کو چاہا اس نے دنیا کی زینت کو چھوڑ دیا۔ ایکسٹرا چیزیں جو تھی دنیا کی، اپنی ضرورت جتنا لیتا رہا، ایکسٹرا چھوڑ دیا۔ چھوڑ دیا کا مطلب یا تو کمایا ہی نہیں، یا پھر کمایا تو اللہ کی راہ میں دے دیا۔ ہاں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ جو اتنے بزرگ گزرے ہمارے بڑے بڑے، وہ کماتے نہیں تھے؟ کماتے تھے، لاکھوں پتی تھے، کروڑ پتی تھے، بہت سارے تھے۔ یہ بادشاہ جتنے اورنگزیب اور سب گزرے، اورنگزیب عالمگیر بادشاہ ہے نا، اپنے کھانے کے پیسے ٹوپی سل کے لے رہا ہے۔ سلطنت میں سے کچھ نہیں لینا، اپنے کھانے کے لیے ٹوپی سل کے، وہی ہے پیٹ کی حفاظت، کہ یہ تو بادشاہت کے پیسے ہیں، پتہ نہیں یہ سپاہی کسی سے لوٹ کے بھی لے آئے ہوں، نہیں گئے، حالانکہ شبہ ہے، خالی کوئی یقین تو ہے نہیں، لیکن نہیں، اپنے پیسے کما کے کھا رہے ہیں۔ یہ بزرگوں نے یہ کیا ہے، کیا حفاظت کی ہے۔ یہ کروڑ پتی نہیں تھے سارے، بہت سارے ایسے تھے ان میں جو کروڑ پتی تھے، مگر دنیا کو کیسے برتتے تھے پتہ ہے؟ حدیث شریف ہے، حضور اسلام ارشاد فرماتے دنیا اور آخرت، دنیا اور آخرت، ختم کر دیتے ہیں اتنی بات کر کے، دنیا اور آخرت ان کا تعلق سوکنوں کا ہے۔ کس کا ہے؟ ہما ضرتان، حضور اسلام دونوں سوکن ہیں، دنیا اور آخرت دونوں سوکنے ہیں۔ سوکن کا مطلب تو سمجھتے ہیں نا، دو بیویاں، ایک راضی ہوگی تو دوسری ناراض ہوگی، دوسری راضی ہوگی تو پہلی ناراض ہوگی، تو دنیا اور آخرت کیا ہے؟ سوکن ہے، دونوں نہیں آ سکتی بھائی صاحب، ایک ہی آ سکتی۔ ہاں، اسی دنیا کو چاہو تو آخرت بنا لو، اتنا آپشن رہے گا تمہارے پاس، دنیا کو چاہو تو آخرت بنا لو، کرو سارا دنیا ہی دنیا، مگر نیت ہو رضا الہی کی، ہے نا۔ بزرگ کیا کرتے تھے جب یہ حدیث سنتے تھے نا تو غور کرتے تھے، ہما ضرتان، دنیا اور آخرت کیا ہے؟ سوگن ہے، ایک کو راضی کرو گے دوسری ناراض ہو جائے گی۔ ان کے پاس جب مال زیادہ آ جاتا تھا نا، دنیا، مال، دولت، دھن سب آ جاتا تھا نا، تو فکر میں پڑ جاتے کہیں ہم لوگ آخرت سے بے خبر تو نہیں گئے، دنیا کیسے آ گئی ہمارے پاس؟ دنیا آئی تو آخرت تو گئی، تو یہ سب نماز روزے سب بیکار ہمارا، کیونکہ دنیا آ گئی۔ اب پریشان ہوتے تھے کہ حدیث کیا ہے کہ دونوں جمع نہیں ہو سکتی، ایک راضی تو دوسری ناراض، سوگن ہے یہ تو،
حدیث یہ ہے. تو بزرگ کیا کرتے تھے, دنیا جمع ہوتی تھی تو پریشان ہو جائے کہ یہ آئی تو مطلب ہم کیا بے ایمان ہو گئے, آخرت کی فکر ہمارے اندر سے نکل گئی, یہ کیسے آ گئی پھر؟ یا تو آخرت کی فکر ہوتی تو یہ نہیں آتی, اور یہ آئی ہے تو آخرت کی فکر نہیں. تو اب اس کا سولوشن کیا نکالتے تھے؟ جتنی آئی ہے سب اللہ کی راہ میں دے ڈالتے تھے کہ اب دنیا نہیں رہی, اب آخرت رہ گئی. سمجھ میں دے ڈالو جہاں آپ کا من کر رہا ہے, ہم کوئی پابند تھوڑی کر رہے ہیں, ہے نا. تو حضور علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ حیا, اللہ سے حیا کرنے کا حق کون ادا کرتا ہے؟ جو من اراد الآخرت, جس نے آخرت کو چاہا اس نے دنیا کی زینت کو, ایکسٹرا چیزوں کو چھوڑ دیا. ہم تو ایکسٹرا بات بولنا نہیں چھوڑ سکتے یار, جب تک سامنے والے پہ ٹونٹ نہ مارے تب تک ہم کو چین نہیں ملتا, اور دوسرے دن ہم بیٹھ کے سوچ رہے ہوتے یہ والا بول ڈالا ہوتا تو اچھا ہی تھا. یعنی ایکسٹرا بات نہ بولیں تو ہمارا کام نہیں چلتا, ایکسٹرا بات نہ سنیں تو ہمارا کام نہیں چلتا. مالک ہے دکان کا, وہ ڈیل کر رہا ہے اپنے پارٹنر کے ساتھ, ہے نا, اور نوکر سے کہا چائے لے کے آؤ, وہ لگا ہوا ہے چائے لے کے آؤ, ہاں جاتا ہوں صاحب, جاتا ہوں, ایکسٹرا بات سننے کے لیے کھڑا. سمجھ آ رہی؟ بھائی ہے ہی نہیں نا ہمارے کام کی, جتنی کم سنو اتنا کم حساب دو جا کے. اس کا بھی تو حساب دینا ہے کہ تو نے کیوں سنی, تیرے کام کی نہیں تھی. سمجھ آ رہی ہے؟ اب سونے جا رہے ہیں, موبائل رکھا ہوا ہے بغل, ہاں لاؤ 2-4 ریل دیکھ لیتے, ہے ہی نہیں نا ایکسٹرا. جانے دو بھائی, ہمارے کام کی یہی نہیں, ہم کو تو ابھی سونا ہے, اور جتنی زیادہ دے گی اتنا حساب بڑھے گا ہمارا. تو جاؤ, اتنا دیکھے نا حساب. جس نے آخرت چاہیے اس نے کیا کیا, دنیا کی ایکسٹرا چیزیں چھوڑ دی. ایکسٹرا چھوڑ دو تو بچتا کیا ہے؟ ایکسٹرا جو ہے وہی دھوکہ ہے, ایکسٹرا چھوڑ دو تو یہ دھوکہ ثواب بن جاتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ سب مسئلہ ہی مسئلہ ہے بھائی صاحب. زندگی کے بارے میں ہم خالی جی رہے ہیں, سوچ نہیں رہے زندگی کیسی ہے. جب سوچنا شروع کر دیں تو دماغ خراب ہو جائے گا کہ زندگی میں ہو کیا رہا ہے بھائی صاحب. کبھی سوچئے رات میں بیٹھ کے ایک مرتبہ کہ ہم کیا جی رہے ہیں, دوسرے دن جینے کا من نہیں کرے گا. کبھی رات میں بیٹھ کے سوچئے کہ ہم کیا جی رہے ہیں یار, ہے نا, تو دوسرے دن جینے کا من. آپ کے گول سوچئے, آپ 20 سال کے تھے تو آپ کیا سوچ رہے تھے کہ 40 سال میں یہ کریں گے, یہ کریں گے. کتنا پایا آپ نے؟ پایا تو چھوڑیے, اس کے مقابلے میں کھویا زیادہ ہے. یہ کیریئر بنے گا اور یوں ہو جائے گا, تیوں کر ڈالیں گے. کیا کر ڈالا آپ نے؟ کچھ نہیں کر ڈالا. دنیا ہے ہی بے اعتبار بھائی صاحب. کس کو پتا ہے کل کیا ہونا ہے, کس کو پتا ہے اگلے لمحے کیا ہو رہا ہے؟ کچھ نہیں پتا ہے نا. اسی انسرٹینٹی میں جی کر, اسی انسرٹینٹی میں جی کر یقین والی جنت کمانا, یہ کمال ہے. اسی انسرٹینٹی میں یہ یقین پیدا کرنا کہ میرا رب جو چاہے وہ ہوتا ہے, یہ کمال ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ اور یہ جب تک پیدا نہیں ہوگا تب تک موت تو آ سکتی ہے, دل مطمئن نہیں ہو سکتا. دل مطمئن کرنے کے لیے یہ پیدا کرنا پڑے گا, ورنہ ڈر لگا رہے گا بھائی صاحب. یہ چلا جائے گا, وہ چلا جائے گا, ایسا ہو جائے گا, ویسا ہو جائے گا. یہ کب تک رہے گا؟ جب تک آپ یہ سمجھ رہے ہیں میرے حساب سے چل رہا ہے. جب آپ یہ سمجھنا شروع کرتے ہیں اس کے حساب سے چل رہا ہے, تو آپ کو کہاں پڑی ہے کہ یہ آ جائے گا کہ یہ چلا جائے گا, ہے نا. کوشش کرتے رہو کیونکہ سروائیو کرنا ہے یہاں. باقی گول تو ہمارا جنت ہے, وہیں سے آئے ہیں نا, وہیں سے آئے ہیں تو وہاں جانا بھی ہے نا, وہیں سے آئے ہیں نا. وہ حب الوطنی من الایمان, وطن کی محبت ایمان ہے. وطن سے مراد جنت, انسانوں کا وطن جنت ہے. ہم لوگ یہاں کی پیداوار نہیں ہے, ہم یہاں آ کے نہیں بنے, جنت میں بن کے یہاں آئے. تو وطن کی محبت یعنی جنت کی چاہت, یہ ایمان ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس لیے موت بڑی پکی چیز ہے بھائی صاحب, لیکن عقل مند وہ ہے جو تیاری کر رہے ہیں. ورنہ زندگی سب کی ہے, چل رہی ہے. تیاری کریں گے تو بھی موت ہے, نہیں کریں گے تو بھی موت ہے موت, ہے نا. مگر کامیاب کون ہے؟ جو بچا لیا گیا اور جنت میں داخل کیا گیا. ٹھیک ہے, کیا کہتا ہے قرآن؟ کل نفس ذائقۃ الموت, ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے نا.
وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور تمہارے پورے پورے اجر دیے جائیں گے قیامت کے دن، کچھ حساب باقی نہیں رکھا جائے گا، ہے نا. یہ ہمارے لوگ مایوس ہو جاتے ہیں، دعائیں نہیں کرتے، اتنے سال سے دعائیں کرتے، کون سی قبول ہوئی ہے؟ ابھی تو آپ کی نہیں ہوئی، ہماری بھی نہیں ہوتی، بڑے بڑے پیر صاحب کی نہیں ہوتی، بڑے ولیوں کی نہیں ہوئی ہے، آپ کس کھیت کی مولی ہے یار، ہے نا. مومن نا امید تھوڑی ہوتا ہے، مومن کی تو ساری دنیا ہی امید پہ ٹکی ہوتی ہے. اس کے گھر میں کھانا نہ ہو تو کہتا ہے اللہ چاہے تو کھانا بیچ دے گا، اس امید پہ وہ بیٹھتا ہے. ہاں نا امید ہے. لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو جاؤ. ہے وہ کیا کہہ رہا تھا میں؟ نہ اس سے پہلے ایک بات اور شروع کی، اس کے بعد انما توفون اجورکم، پورا پورا بدلہ. دعا ہمارے مطلب دعا میں بھی مایوس ہے، قبولی کون سی ہوتی ہے تو مانگنے کی ہے. ایک تو مانگنے کا معیار بھی کوئی نہیں ہوتا، لے دے کے مانگ یہی رہے ہوتے ہیں، ہے نا. اس سے شادی ہو جائے اور وہ بچہ ہو جائے، بس اس سے زیادہ مانگ کچھ نہیں رہے ہوتے، اور اس میں بھی شکایت ہے کہ قبول نہ ہوئی، ہے نا. وہ پروین شاکر نے کہا میری طلب تھا ایک شخص، وہ جو نہ ملا تو پھر، میری طلب تھا ایک شخص وہ جو نہ ملا تو پھر، ہاتھ دعا سے یوں گرا بھول گیا سوال بھی، ہے نا. تو 4 دعائیں کی تھی وہ بھی نہیں ملی، تو اب بھائی صاحب کیا ملے گا پتہ ہے؟ خالی اس نیت سے مانگو اپنے رب سے کہ ہم بندے ہیں، اور بندے کا کام ہی ہوتا ہے رب سے مانگنا. وہ تو خود ارشاد فرماتا ہے ادعونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں قبول کرنے بیٹھا ہوں، میں قبول کرنے والا ہوں، کرو نا دعا، ہے نا. حضور علیہ السلام کیا ارشاد فرماتے پتہ ہے؟ بندہ جو دنیا میں دعائیں کرتا ہے، جتنی بھی دعائیں کرتا ہے، جتنی بھی دعائیں کرتا ہے، جو قبول ہوئی سو ہوئی تو بدلہ ہو گیا، آپ کی دعا قبول ہوئی تو بدلہ ہو گیا. جو نہیں ہوئی تو مومن کی دعا ہے، اللہ ایسے ہی خالی نہیں چھوڑتا. قیامت کے دن ہر نامقبول دعا جو قبول نہیں ہوئی تھی، ہر اس دعا کے بدلے اجر دیا جائے گا، اور اتنا دیا جائے گا کہ حضور علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں جتنی قبول ہوئی نا، بندہ اس دن یہ شکایت کرے گا کاش کوئی قبول نہیں ہوتی، اتنا بڑا ملتا ہے اجر، بدلہ ملے گا، ہے نا. کرو نا دعا یار، کرنا کیا ہے؟ سفر میں نکلے ہیں، گاڑی پنچر نہیں ہو سکتی، پرائیویٹ ہے تو، پبلک ٹریول سے جانا ہے تو ہو سکتا ہے بس میں جگہ نہ ملے، نکل کے کرنا کیا ہے؟ یا اللہ آسانی پیدا فرما. اب ہوئی تو بھی سبحان اللہ، نہیں ہوئی تو وہ والا ملے گا. یا اللہ برکت دے، کھانے بیٹھے اللہ برکت دے، قبول ہو گئی سبحان اللہ، نہیں ہوئی تو. اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ جو بندے کا رب سے کنیکشن ہوتا ہے وہ جڑا رہتا ہے. دعا ہی وہ ہے جو تمہیں بندہ بناتی ہے نا. تو انما توفون اجورکم، پورا پورا بدلہ دیا جائے، کچھ باقی نہیں رکھا جائے. کرو جس اچھی نیت سے بھی کچھ کر سکتے ہو کرو. یہ مت سوچو کہ ہم نے یوں کیا تو اس کا کچھ نہیں ملا، ہم نے یہ بھی کیا اس کا کچھ نہیں ملا. کچھ نہیں ملا، دنیا اس کے لیے نہیں ہے، ملے گا وہاں، اور پورا پورا ملے گا. قرآن موت ہے پہلے پھر اجر ملے گا، ہے نا. باقی جس کا ایمان نہیں ہے اس کو یہاں دے دیا جاتا ہے، جا بھائی، کیونکہ تجھے مرنے کے ساتھ ادھر لے جانا ہے، تجھے مرتے ہی ادھر لے جانا ہے، اور مر کے تو جہنم میں بعد میں جلے گا، پہلے جلا دیا جانا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. تو اس لیے ہمارا کیا ہے، ہم اس کبھی کبھی نا امید ہو جاتے ہیں، ملا کیا اتنا اچھا کر کے، یہ ملنے کے لیے ہے بھی نہیں، یہ کرنے کی جگہ ہے. ملے گا کہاں؟ اجورکم، تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، فکر مت کرو، ہے نا. فمن زحزح عن النار، پورا بدلہ پا کے جو جہنم سے بچا وہ ادخل الجنہ، جنت میں داخل کیا گیا، فقد فاز، وہ کامیاب ہو. اور پیچھے جو گزار کے آئے تھے اتنی لمبی 40 سال 50 سال 60 سال، ہے نا. کہ اس کو ہم نہیں بھی کہیں گے تو جب تم وہاں جنت میں جاؤ گے تب تمہیں تو خود پتہ چلے گا کہ 50 سال کچھ بھی نہیں تھے یار. وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، دنیا کی زندگی نہیں ہے مگر دھوکے کا سامان، ہے نا. لہذا کوشش کرو کہ موت یاد رہے، بیٹھو ان کے پاس جو موت یاد دلائے، ہے نا. ہاں آپ کو لگتا ہے کہ مطلب آپ ہی کو صحبت کی، ہم کو بھی ضرورت پڑتی ہے بھائی صاحب، ہم کو بھی ضرورت پڑتی ہے. ہاں
ہم 8-8 دن بسوں میں دھکے کھا کے آتے ہیں، کوئی ایک بندہ ایسا نہیں ملتا جو اس لائق ہو کہ جس کے ساتھ بیٹھا جائے. آپ بے نیاز ہو جاتے ہیں صاحب کہ ہم تو ہفتے میں 2 دن بیٹھا ہے بہت ہے. نہ آپ کو نہیں پتا کہ ساتھ میں بیٹھنے کی قیمت کیا ہوتی ہے. وہ ہفتہ کہیں گھوم کے دیکھیے تب پتہ چلے گا ساتھ میں بیٹھنے کی قیمت کیا ہوتی. ضرورت پڑتی ہے اس کنیکشن کو باقی رکھنے کی، ہے نا. اور ہم تو کبھی کبھی میں تو سوچتا ہوں کہ آپ کو نہ بھی پڑتی ہو، ہماری اوپر مہربانی کر دیا کرو. ہمیں تو پڑتی ہے نا اچھوں کے ساتھ بیٹھنے کی، ہمیں کوئی نہیں ملتا، آپ ہی ہے تو آپ ہی بیٹھا کرو، ہے نا. سمجھ آئی؟ آپ کو نہ بھی پڑتی ہو تو ہم پہ تو مہربانی کیا کرو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہاں. ابھی اس میں دیکھ رہا تھا کشف الموضوع میں داتا صاحب کہتے ہیں جو اچھوں کے ساتھ بیٹھنا چھوڑ دیتا ہے نا تو دقت کیا نہیں، جو بروں کے ساتھ بیٹھنے لگتا ہے تو دقت کیا ہوتی ہے، پھر اچھے اسے برے لگنے لگتے ہیں. ایسا ہوتا ہے. جب دوسرے سرکل میں آدمی پہنچ گیا اب ادھر آنے میں شرم آتی، وہ بہت دور کی بات ہے، وہاں تک تو میں جانا بھی نہیں، ہے نا. لیکن وہاں تک نہ پہنچنے کے لیے کوشش کرنا کہ اچھے لوگوں سے اٹھتے بیٹھتے رہیں، یہ ضروری. اس سے کیا ہوتا ہے، موت یاد آتی. ابھی پتہ نہیں آپ کہاں بیٹھے ہوتے ہیں، یہاں بیٹھے ہیں، ہم آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں تو موت یاد کر رہے ہیں، ورنہ میں بھی گھر میں بیٹھا ہوتا، میں کون سی موت پہ تقریریں کر رہا ہوتا. آپ اچھے ہیں تو آپ کے بیچ میں آ کے موت کی بات کر رہے ہیں نا. تو یہ ضروری ہوتی ہے اس طرح کی گیدرنگ، بھلے 20-25-5 لوگ ہوں مگر وہ لوگ ہوں کہ جن کے پاس بیٹھ کے آپ کو موت یاد آئے. اور موت یاد آئے گی تو خود بخود خدا یاد آتا ہے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے مرحوموں کی بے حساب مغفرت فرمائے.